أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون وقال جل وعلا في موضع آخر وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وقال تعالى في موضع آخر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد اللهم صل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہر قسم کے ظلم کی بڑی مذمت فرمائی ہے اور ظلم پر دنیاوی و اخروی سزائیں سنائی ہیں۔ یوں تو ظلم کا معنی و مفہوم بڑا وسیع ہے، کچھ مدت پہلے اس کی مختلف قسموں کے حوالے سے مفصل بات ہوئی تھی۔ آج کے خطبہ میں ظلم کی صرف ایک قسم کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا ہے۔ وہ قسم جو کفار و مشرکین کا اہل ایمان اور اہل اسلام پر ظلم ہے۔ سب سے پہلی بات بہت سارے کلمہ پڑھنے والے اس ظلم کے حوالے سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کفار و مشرکین کے اس ظلم کی وجہ اہل ایمان اور اہل اسلام کا جہاد ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی ہے اور دنیا کی جو کھری اور سچی تاریخ ہے وہ بھی اس غلط فہمی کا رد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پہ اس ظلم کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ اور مختلف قسم کے کفار و مشرکین کے ظلم کی ایک ہی وجہ بیان کی ہے، وہ بت پرست مشرک ہوں، وہ اہل کتاب یہودی اور نصرانی ہوں، وہ آتش پرست مجوسی ہوں، پرانے دور کے ہوں یا عصر قریب کے ہوں، سب کا حال ایک ہی ہے۔ اللہ نے ایک ہی وجہ بیان کی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں جی مسلمان جہاد کرتے ہیں اس لیے وہ ظلم کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ حقیقت بیان کرنے کا حکم دیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو، قل کہو۔ سارا قرآن اور ساری وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ آگے پہنچانے کے لیے تھی، آپ اس کے پابند تھے، لیکن بعض مقام پہ بطور خاص کہا گیا قل کہو یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یعنی اے یہودیوں نصرانیوں، اہل کتاب یہود و نصارا، حل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ۔ دیکھو کھلا اعلان کرنے کا ہوگا کہ تم ہم سے اس بات کے سوا کسی شے کا انتقام نہیں لیتے، یعنی ہمارے اوپر ظلم کرنے کی، تمہاری ہم سے دشمنی کی، عداوت کی صرف ایک وجہ ہے، الا ان آمنا باللہ، کہ ہم ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو، اعلان کر کے کہو، انہیں مخاطب کر کے کہو، اے کتاب والو تم ہم سے کسی بات کا انتقام نہیں لیتے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل الینا، جو ہماری طرف اتارا گیا ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہم سے پہلے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتارا گیا ہے ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو دشمنی کی کوئی وجہ نہیں، نہ یہ انتقام کا کوئی سبب ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھیں، جو ہماری طرف اتارا گیا اس پہ بھی ایمان رکھیں، جو پہلے اتارا گیا ہم اس پہ بھی ایمان رکھیں، تو پھر کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی سبب ہے؟ یہ مطلب ہے تمہارا غلط سبب ہے جو تم نے بنایا ہوا ہے، تم ایمان کی وجہ سے ہم سے انتقام لیتے ہو، ہم سے دشمنی کرتے ہو، نفرت کرتے ہو۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، میں تمہارے اکثر نافرمان ہیں، کہ تم کیونکہ نافرمان ہو، اللہ کے نافرمان، اللہ کے پیغمبروں کے نافرمان، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے نافرمان، تم اس نافرمانی میں اس حد تک بڑھ گئے ہو
کہ تمہیں ہمارا ایمان برداشت نہیں، اس لیے تم ایمان کی وجہ سے ہم سے دشمنی رکھتے ہو۔ یہ اللہ نے حقیقت بیان کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت قرآن کریم میں ایک اور انداز میں بھی بیان کی، جہاں اصحاب الخدود خندقیں کھودنے والے، کھائیاں کھودنے والے اور ان میں آگ بھڑکا کے مسلمانوں کو زندہ جلانے والے کافروں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ قتل اصحاب الخدود، فرمایا وہ کھائیاں کھودنے والے مارے گئے۔ بظاہر دنیا میں مظلوم مرتا ہے، لیکن حقیقی مرنا ظالم کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ کھائیاں کھودنے والے مارے گئے۔ کیسی کھائیاں؟ ناری ذات الوقود، کہ وہ کھائیاں جو جلانے والی، بھڑکنے والی آگ کی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ ان کھائیوں کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ مومنوں کو چلا چلا کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعہ کی تفصیل بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ایک کافر بادشاہ جو ربوبیت کا دعوے دار تھا، اس نے اپنی ایمان لے آنے والی قوم پر یہ ظلم کیا۔ مختلف گلیوں، راستوں، چراہوں پہ اس نے بڑی بڑی گہری کھائیاں کھدوائیں، ان میں آگ بھڑکائی، فوج کو حکم دے دیا پکڑ کے نکالو ان مسلمانوں کو ان کے گھروں سے، جو مرتد ہو جائے دوبارہ مجھے بادشاہ مان لے، رب مان لے، اس کو چھوڑ دو، جو نہ مانے پھینکتے جاؤ آگ میں، انہیں زندہ جلاؤ۔ اللہ اکبر۔ کتنا خطرناک ظلم ہے جو ان ظالم لوگوں نے کیا۔ پکڑ پکڑ کے لائے گئے، لیکن اللہ اکبر، جس طرح صحیح البخاری میں ہے، ایمان جب دل کے اندر داخل ہو جائے نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی، ہو جائے داخل۔ خندقیں کھودی گئی ہیں، اللہ اکبر، گھروں کے گھر مسلمانوں کے لائے جا رہے ہیں، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ایک بندہ مرتد نہیں ہوا ان ایمان لانے والوں میں سے۔ اتنا بڑا خطرناک عذاب دے کر بھی جو کافر کی طرف سے تھا، ایک بندہ، حتیٰ کہ صحیح مسلم کی حدیث میں جہاں تفصیل ہے، آخر میں ایک عورت لائی گئی، اس کے ساتھ دودھ پیتا بچہ ہے، وہ صرف بچے کی وجہ سے ذرا ٹھہر گئی کہ چلو میں تو میں ہوں، یہ بچہ چھوٹا سا، وہ ذرا ٹھہر گئی کہ چلو بچے کا کر کے میں کچھ پلٹ جاؤں، کہ بچہ بھی ساتھ جلے گا۔ وہ ذرا ٹھہری، اللہ اکبر، اللہ نے اس کے بھی سنبھالے کا انتظام کر دیا۔ وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا، کہتی ہے ماں کیوں گھبراتی ہے، تو حق پہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی آگ میں گر گئی، مرتد وہ بھی نہیں ہوئی، بچے سمیت اسے بھی آگ میں پھینک دیا۔ تو اللہ یہ واقعہ بیان کر کے بھی یہی تبصرہ کرتے ہیں کہ ان کھائیوں والوں نے مسلمانوں پر کیوں ظلم کیا، یہ کیا قصور تھا مسلمانوں کا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، سورہ بروج 30واں پارہ، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ فرمایا کوئی انتقام نہیں لیا انہوں نے ان مسلمانوں سے کسی اور وجہ سے، صرف ایک وجہ سے یہ سارا کچھ کیا کہ وہ لوگ ایک اللہ پہ ایمان لائے جو سب پہ غالب، بڑی تعریفوں والا ہے۔
اور پھر اللہ اکبر، جو ایمان کی خاطر جان دیتا ہے نا، وہ بظاہر بے شک تڑپایا جا رہا ہے، چیرا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسند احمد میں ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی خاطر شہادت پانے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، یہ ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ اب چونٹی کاٹے تو بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی مرم پٹی، نہ کوئی ایسے اس کو پیچھے کرتا ہے، وہ ذرا ایسے۔ بہرحال تو یہاں بھی اللہ نے واقعہ سنا کے اب ان مسلمانوں کو جنہیں آگ کی کھائیوں میں پھینکا گیا، انہوں نے کون سا جہاد کیا تھا اور کون سی تلوار اٹھائی؟ کافر اور مشرک کا اہل اسلام پہ ظلم صرف ایمان کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں۔ پھر اس کی ایک دلیل بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے جو قرآن و سنت دونوں میں موجود ہے۔ امام الانبیاء سید و ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک ایک کھرا کردار پیش کیا کہ وہ سارے مکے کے لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہتے ہیں۔ آپ کے پاس امانتیں جمع کرواتے ہیں، اپنے جھگڑے آپ کے پاس لے کے آتے ہیں فیصلے کے لیے، سارے آپ کا احترام کرتے ہیں۔ جو ہی آپ نے ایمان کی توحید کی دعوت دی، جو ہی 40 سالہ کردار پہ 1 منٹ پہ انہوں نے پانی پھیر دیا کافر نے۔ سب سے پہلے سگا چچا ہی اٹھ پڑا ہوا کہتا ہے تب اللہ کا یا محمد علی ہادہ جماعتنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ طوفان کھڑا ہو گیا ہے ایک لمحے میں، سارے دشمن بن گئے۔ کون سی تلوار چلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پھر 13 سال اتنا ظلم، اللہ اکبر، کافروں سے جو ہو سکا ہے انہوں نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم، صحابہ پر بھی ظلم، مردوں پہ ظلم، عورتوں پہ ظلم، بچوں پہ ظلم، جو اسلام قبول کیا کرتا تڑپا کے رکھ دیا جاتا۔ اتنے دردناک واقعات ہیں 13 سال۔ حتیٰ کہ بات آپ اجازتیں مانگ رہے ہیں کہ چلو ہمیں بدلے میں کچھ کرنے کی اجازت ملے، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی معافی کرو ہی نہیں۔ کون سا جہاد کیا 13 سال مسلمانوں نے کہ کافر ٹوٹ کے پڑے ہوئے ہیں؟ کوئی جہاد نہیں کیا 13 سال تک۔ تو حقیقت سمجھ میں آ گئی نا کہ صرف ایمان کی بنیاد پر یہ ظلم کرتے ہیں کافر۔ جہاد تو خواہ لوگوں نے بنا دیا بہانا، جہاد تو پھر مقابلے میں اس کا حکم ہوا، اجازت ہوئی کہ آخر کب تک ان کا ظلم برداشت کیا جائے۔ پہل ہمیشہ کافروں نے کی اور ایمان کی وجہ سے کی، اور 13 سال یہ ظلم ہوا۔ زبان سے بھی جو انہوں نے چاہ کیا، ہر طرح سے اذیت دی۔ کون سا گستاخانہ لفظ ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں بولا؟ کون سی تکلیف ہے جو زبان سے دی جا سکتی ہے انہوں نے نہیں دی؟ جسمانی تکلیف بھی دی، معاشی بائیکاٹ بھی کیا، اتنے سخت حالات پورے 13 سال۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، تپتی دوپہر میں صحرا ایسی گرم ریت کہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ عرب کے صحراؤں میں اتنی وہ ریت کے اندر تپش ہوتی ہے کئی دفعہ کہ اگر کچھ دیر تک گوشت کا ٹکڑا رکھ دو تو بھول جائے۔ تپتی دوپہروں میں اس تپتی ریت پہ لٹا کے نا اوپر سینے پہ بھاری پتھر رکھتا ہوں میں۔ کون سی جہاد کی تلوار حضرت بلال نے اٹھائی؟ اتنی اذیتیں۔
حضرت ابو ذر آئے، غفار قبیلے کے تھے، اسلام قبول کیا، صحیح البخاری میں ان کا واقعہ لکھا، اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہمدردی کرتے ہوئے کہ ابو ذر حالات بڑے سخت ہیں، چپ کر کے اپنے قبیلے واپس چلا جا، جب تو دیکھے ہمارا دین غالب ہو گیا پھر آ جانا۔ لیکن ایمان کی وجہ سے تکلیف بھی مزیدار ہو جاتی ہے۔ وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان کی تو اجازت دو، اعلان تو کر کے جاؤں گا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، میں یہ اعلان کر کے جاؤں گا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ گئے ابو ذر رضی اللہ عنہ، نکلے مسجد حرام میں، بیت اللہ کے دامن میں، جہاں ایک طرف مکے والے یوں اتنا احترام کرتے ہیں بیت اللہ کا اور مسجد حرام کا کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہ کہتے، لیکن وہاں اس حرمت والی جگہ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایمان والوں کا کوئی احترام نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ بیٹھے ہیں، حضرت ابو ذر آئے، ان کے قریب کھڑے ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس فوراً انہوں نے آواز لگا لی پکڑ لو اس صحابی کو۔ انہوں نے لٹا لیا اور مار مار کے ادھموا کر دیا۔ وہ تو حضرت عباس، اگرچہ وہ بھی اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، وہ ایک طرف سے آئے، لیکن اور ذرا مرزیدہ تھے، سردار قسم کے تھے، انہوں نے اس انداز میں بچایا، ایک تو ان کے اوپر آ کے اونھے ہو گئے اور دوسرا کہا وہ تمہارے قافلے کا راستہ اس قبیلے سے گزرتا ہے، اگر تم نے وہ غفار قبیلے کا بندہ مار دیا تمہارے قافلے غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان کو کاروبار کا خطرہ ڈالا تو وہ باز رہے۔ لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ چھوٹنے کے بعد اس دن وہیں رہے، اگلے دن پھر یہ اعلان کیا توحید کا، پھر اسی طرح مار پڑی، پھر حضرت عباس نے چھڑایا، اس سے اگلے دن پھر اسی طرح توحید کا اعلان کیا، پھر مار پڑی، پھر حضرت عباس نے چھڑایا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کوئی تلوار تو انہیں چلائی تھی، اتنی کہا تھا نا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا۔ یوں یہ کافر کہتے ہیں یہ آزادی ہے، تو اتنے کہا میں نے دین قبول کر لیا۔ 3 دن پر انہوں نے ظلم کیا۔ تو اس لیے یہ بات نہیں اللہ اکبر کے جہاد کی وجہ سے یہ ظلم کرتے ہیں، ایمان کی وجہ سے کافر ہر دور میں مسلمانوں پہ ظلم کرتے آ رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں، اور ہر طرح کا ظلم یہ کرتے ہیں۔ جس طرح ان کائیوں والوں نے خندقیں کھود کے مسلمان جلائے، آج برما میں، افریقہ کی کئی ریاستوں میں، انڈیا کے کئی علاقوں میں کیا مسلمان نہیں جلائے جا رہے؟ اور کمزور مسلمان جو بیچارے ایک چڑی نہیں مار سکتے تلوار جہاد کے انہیں کیا اٹھانا ہے، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، بوڑھوں پہ بھی، بچوں پہ بھی، عورتوں پہ بھی۔ تو پہلی بات تو یہ حقیقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے، خواہ ہم کافروں کی باتوں کے آلہ کار نہ بن جائیں جی ہمارے جہاد کی وجہ سے وہ ظلم کرتے ہیں، نہیں، ان کو ایمان کی وجہ سے ہم سے نفرت ہے، کچھ نہ تم انہیں کہو، انہوں نے ظلم کرنا ہی کرنا ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ حقیقت اللہ نے بیان کی ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے ظلم کے حوالے سے، اس ظلم کے حوالے سے جو کافر مسلمانوں پہ کرتے ہیں، کہ اس کی یہ حقیقت ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے، تو وہ ظالم کو فوراً پکڑتا کیوں نہیں؟ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں لو جی وہ مظلوم بیچارے تڑپتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کتنی دیر سے کئی علاقوں میں ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ظالم کو کیوں نہیں پکڑتا؟ ہر بات کا جواب قرآن و سنت میں موجود ہے، ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ کوئی ظالم ظلم میں جس حد تک مرضی بڑھ جائے، کسی قسم کے ظلم میں، اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے مہلت کا، وہ مہلت اس کی ہدائی کے عین مطابق ہے۔ اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، کیوں؟ اس مہلت کے اندر بہت کچھ ہے۔
صحیح البخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، پھر جب پکڑتا ہے نا تو پھر ظالم بچ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے ظالم اللہ نے پھر پکڑ کے بھی دکھلائے۔ کہیں تو اللہ نے مقابلے میں مظلوموں کو طاقتور کر دیا تو مظلوموں کے ہاتھوں پھر ظالم کیفر کردار تک پہنچا ہے۔ بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں۔ اور کہیں مظلوم ہی رہے اور وہ کمزور ہی رہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ظالموں پہ آ گئی اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس طرح فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے دیر تک مہلت دی۔ ایک مدت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو باز کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اور فرعون ظلم کرتا رہا، بنو اسرائیل کے بچے ذبح کرتا رہا، ان سے جبری مشقت کا کام لیتا رہا۔ اب یہ چھوٹا ظلم ہے؟ بچہ جتنا نو مولود ہوتا ہے ماں اور باپ کے دل میں اتنا پیار زیادہ ہوتا ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوا ہے، ماں نے تکلیف اٹھائی ہے، 8-9 ماہ تکلیف اٹھائی ہے، پھر جننے کی تکلیف برداشت کی ہے، جب بچے کا مکھڑا دیکھنے کا وقت آیا تو ظالم ذبح کر دیتے اس کے سامنے۔ چھوٹا ظلم ہے لیکن اللہ نے مہلت یہ رکھی، اتنا سنگ دل تھا وہ فرعون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ کیوں دیتا ہے وہ بھی آگے وضاحت کرتا ہے۔ اس مہلت کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں، حدیث آپ نے سن لی ہے، قرآن میں بھی ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ جو بہت سارے ظالم انتہائی برے ہوتے ہیں نا، وہ اور برے بن جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں اس لیے ہمیں کچھ نہیں کہا جا رہا۔ فرمایا ہم تو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اس حساب سے کہ انہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، میری خفیہ چال بڑی سخت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، بڑے سے بڑے ظالم کو اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن وہ پتہ اللہ کو ہے کہ کتنی مہلت ہے۔ وہ جب پوری ہوتی ہے تو ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اللہ ظالموں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، اللہ کو ظلم پسند ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ ہر شے پہ قادر ہو کے ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، تو اس اللہ کو کیسے ظلم پسند؟ لیکن اللہ مہلت دیتا ہے۔ مہلت کیوں دیتا ہے؟ یہ اللہ کا دستور ہے۔ بڑے سے بڑے ظالم کو بھی اللہ مہلت دیتا ہے۔ فرعون کو مہلت دیے رکھی، نمرود کو مہلت دیے رکھی، اور بڑی بڑی کافر اور مشرک قومیں جنہوں نے اپنے اپنے دور کے اہل ایمان پہ ظلم کیے، ایک وقت تک اللہ نے ان قوموں کو مہلت دیے رکھی۔ قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، صحابہ مدین کو، قوم لوط کو مہلت دیے رکھی اللہ نے۔ اللہ مہلت کیوں دیتا ہے؟ پہلی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ پورا عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ کر سکے۔ کیوں؟ وہاں پھر اللہ نے پوری گرفت ڈالنا ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے ظالم کو، اصل بدلہ تو ہر ظالم نے آخرت میں پانا ہے۔ تو جب اللہ نے وہ سخت پکڑنا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے کے حجت پوری کر دی، بہانہ ختم کر دیا۔ کوئی کہہ نہ سکے کہ یا اللہ تو ہمیں مہلت تو دیتا، ہم باز آ جاتے، ہم تائب ہو جاتے، ہم نیک بن جاتے، ہم ظلم کی بجائے عدل و انصاف کرنے والے بن جاتے۔ وہ اللہ نے بہانہ ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ حجت پوری کرنے کے لیے، بہانہ ختم کرنے کے لیے مہلت دیتا ہے۔ ایک حکمت مہلت میں یہ ہے، اب جس ظالم میں تو کچھ بھی خیر ہو وہ تائب ہو جاتا ہے، ظلم سے باز آ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو اس نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کا حساب چکانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ایسے واقعات ہیں تاریخ میں۔
لیکن جو ظالم برے ہی ہوتا ہے نا انتہائی، وہ مہلت کے نتیجے میں اور برا بنتا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کی سزا بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ جتنا ظلم زیادہ کرے گا اتنی سزا زیادہ ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ یہ مہلت قرآن میں بھی بیان ہوئی، حدیث میں بھی بیان ہوئی، یہ ہر طرح کے شخص کو اللہ مہلت دیتا ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ پھر اس مہلت میں مظلوم کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ جس طرح کئی لوگ ظلم نہ برداشت کرتے ہوئے مرتد ہو جاتے ہیں، یہ امتحان ہے، سمجھو امتحان میں فیل ہو گئے۔ اگرچہ ایسے واقعات تھوڑے ہیں، مخلص مومن جو مرضی ہو جائے وہ ایمان نہیں چھوڑتا۔ جس طرح کھائیوں والے وہ جل کے کھائیوں میں ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، تو سمجھو یہ ان کے امتحان میں ان کی کامیابی ہے، کامیابی۔ اور اکثر ایسے ہی نتیجہ ہے شاندار۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظلوم مرتد نہیں ہوتا، پر امتحان تو ہے نا اس کا بڑا سخت امتحان، تو اس میں مظلوم قوم کا امتحان ہوتا ہے، بہت بڑا امتحان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خباب آئے، صحیح البخاری میں لکھا ہے، مکی دور تھا، ان پہ بھی بڑا ظلم ہوا، بڑی تکلیفیں انہوں نے بھی اٹھائی۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات کہاں تک پہنچ گئے، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی مدد آئے گی، تم جلد بازی کیوں کرتے ہو؟ فرمایا تم سے جو پہلے لوگ تھے نا، ایمان والے توحید والے، ان پر اس طرح کا ظلم بھی ہوتا تھا کہ توحید والا زمین میں گاڑ دیا جاتا، نصف بدن تک آرا لایا جاتا، درمیان میں مانگ والی جگہ پہ آرا رکھ کے اس کو چیرا جاتا، آرے سے وہ چیرنے کی تکلیف آم کاٹنے سے بھی زیادہ، چیرا جاتا، دو لخت کر دیا جاتا۔ ان لوگوں نے لوہے کی کنگیاں بنائی ہوئی تھی، پہلی امتوں کے کافر ظالموں نے، لوہے کی کنگیاں، وہ لوہے کی کنگی پھیرتے، ہڈی کے اوپر سے گوشت ادھیرتے مسلمان کا کہ شرک کر، کفر کر، توحید چھوڑ، ایمان چھوڑ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ مانگ پہ آرا پھیرا جاتا، خواہ ہڈی سے لوہے کی کنگھی کے ذریعے گوشت نوچ دیا جاتا، یہ سخت ظلم بھی ان لوگوں کو ایمان سے نہ پھیرتا، وہ ایمان پہ قائم ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایمان شاہی ایسی ہے اب دل میں آ جائے تو۔ بہرحال امتحان پر یہ بڑا ہے، تو مظلوم قوم کا اس میں امتحان ہوتا ہے کہ یہ حق پہ قائم رہتا ہے کہ کافر کے ظلم سے تنگ آ کے مرتد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، وہ امتحان لیتا ہے، لیکن جو مخلص ہو اور امتحان میں کامیاب ہونا چاہے اللہ ساتھ مدد بھی کرتا ہے۔ حقیقت ہے آزمائشوں میں اللہ ساتھ مدد بھی بڑی کرتا ہے۔ جس طرح دیکھو وہ عورت ذرا ڈگمگائی تو اللہ کی مدد آ گئی، کہ اللہ نے نہ بولنے کی عمر میں دودھ پیتا بچہ بلا دیا، یہ اللہ کی مدد ہے اور کیا ہے۔ اللہ مظلوم کی مدد بھی کرتے ہیں سر۔ تو بہرحال اس مہلت میں یہ دوسرا مقصد ہے کہ مظلوم کا سخت امتحان۔ تیسرا مقصد اس مہلت کا وہ دوسری قوموں کا امتحان ہے، کہ جو دوسری قومیں ہیں وہ ظالم کا ساتھ دیتی ہیں کہ مظلوم کا۔ اب اس وقت بھی اور پہلے ادوار میں بھی جب اہل ایمان پہ ظلم ہوا، یوں سمجھیے جہاں وہ ظالموں کے لیے مہلت تھی اور مظلوموں کا امتحان تھا، وہاں پوری امت مسلمہ کا بھی امتحان تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اب بھی امتحان ہے،
کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہمارے جو ذمے ہیں ہم وہ ذمہ پورا کر رہے ہیں؟ ہم تو وہ کر رہے ہیں جس کا حکم ہی نہیں تھا۔ یوں جہاں 4 افراد بیٹھتے ہیں، سر جوڑا ہوا ہے، اور بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہ غزہ تو شہر ہی ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ جہاں بیٹھتے ہیں تبصرے کرتے ہیں۔ لیکن جو ایسے حوالے سے ہمارے ذمہ تھا وہ ہم نے ذمہ ادا نہیں کیا، اور ذمہ داری ہر ایک کی طاقت کے حساب سے ہے۔ ایک ذمہ داری اولی الامر کی، یہ جتنے مسلم ممالک کے حکمران ہیں انہوں نے پھنس جانا ہے، یاد رکھیے، ان کی ذمہ داری ہے، حکمران ہیں، ان کے پاس افواج ہیں، اسلحہ ہے، یہ کیوں نہیں ایک ہو کے مظلوم کی مدد کرتے، ظالم کو ظلم سے روکتے؟ جبکہ اگر مومن اٹھ کھڑا ہو، اللہ کا قیامت تک کے لیے وعدہ ہے کہ جب بھی مومن اٹھ کھڑا ہو مدد مومن پہ آتی ہے۔ یہ کیسے اہل ایمان ہے، ان کا اللہ کے وعدے پہ یقین ہی نہیں۔ جو ذمہ داران ہیں ان پہ ذمہ داری بھی اس حساب سے ہے، ان کی طاقت کے حساب سے ذمہ داری۔ جب بھی کسی اسلامی ملک میں حملہ ہوتا ہے وہ خود ملک پورا زور لگاتا ہے اس وقت اپنا ملک بچانے کے لیے، تو وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے؟ حتیٰ کہ اتنے بے حسی کے سخت حالات ہیں، کئی اسلامی ممالک نے تو سیاسی بیان تک بھی نہیں دیا کہ چلو سیاسی میچ ہی کر دو بس۔ ایسے واقعات ہیں، ایسے لوگوں نے پھنس نہیں جانا، یہ امتحان ہے، اور جس کی جتنی پہنچ ہے اس کے مطابق اس کا امتحان ہے کہ اس نے کیا ذمہ داری ادا کی۔ جو طاقتور ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، اس کے مطابق طاقت استعمال کریں ہی مت، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ہمیشہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے۔ 313 تھے طالوت والے، اللہ اکبر، جو اس دور کے ایمان والے تھے، اور اس کے مقابلے میں کافر جالوت کی فوج ہزاروں بلکہ لاکھوں میں تھی۔ قرآن بیان کرتا ہے ان 313 نے جالوت بادشاہ اور اس کی ساری فوج کو شکست دے دی، اور طالوت کی فوج میں داؤد علیہ السلام ابھی نبی نہیں ہے، ایک امتی کی حیثیت سے ہیں، ابھی ایک فوجی اور مجاہد کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے کافر جالوت بادشاہ مارا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی مدد آتی ہے جب اہل ایمان مضبوط ہوں۔ تو یہ اب تو اتنے افواج، اتنے ملک کی ذمہ داری ہے، یاد رکھیں، ان کو جواب دینا پڑے گا اس اختیار اور ذمہ داری کے حساب سے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ امتحان ہے ساتھ۔ اگر مظلوم کا امتحان ہے تو سارے اختیار والوں کا بھی امتحان ہے کہ کس نے کتنی اپنی ہمت کی۔ اور جو لوگ عوام الناس ہیں، جن کے اختیار میں نہیں، کمزور ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا۔ اپنے گھر میں وفات ہو جائے اور ساتھ ہی اگلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن شادی طے ہو، قریب وفات ہو تو شادی ہو، کیا کوئی ڈھول پہ بھنگڑے ڈالتا ہے؟ بڑے بڑے منصوبے ختم کر دیے جاتے ہیں کہ نہیں یار، خاندان میں وفات ہو گئی ہے، لہذا اب پروگرام طے ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، کر لو، اب سادہ سا کام کر لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ وہاں کہتے ہو ظلم ہو رہا ہے، لیکن کیا سلمیں بند ہو گئے؟ اسلامی ممالک کے اندر فلمیں بند ہو گئی، لوگوں نے گانے سننا چھوڑ دیا کہ تکلیف بڑی ہے، شادی بیاہ پہ ڈھول اور بھنگڑا ختم ہو گیا؟ نہیں، ہمارے محلے میں شادی ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، جب یہ ظلم زور پہ ہے، رات کے 2 بجے تک انہوں نے ڈھول پیٹا اور بھنگڑا ڈالا، تاکہ پھر کچھ لوگ اٹھ کے گئے ہیں اور جا کے کہا اب تو تہجد کا ٹائم ہو چلا ہے، کوئی اللہ سے ڈرو، کسی کو تہجد پڑھ لینے دو۔
یہ حالات ہیں ہمارے. مسجدیں ہیں تو گنجان آبادیوں میں اسی طرح ویران ہے. چاروں طرف آبادی ہے, مسجدیں ویران ہیں اسی طرح. یہ کام تو ہر ایک کی استطاعت میں ہے کہ اس کے لیے بھی اسلحہ چاہیے, اس کے لیے ویزا چاہیے, کوئی اجازت نامہ چاہیے. نہیں, ہم اللہ کی طرف رجوع تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, ہم مظلوموں کی حمایت میں اور کچھ نہیں کر سکتے, ہم نماز پڑھنے آ گئے ہیں, یا اللہ تو ان کی مدد فرما. یہ تو ہم کر سکتے ہیں. بظاہر کیا ہے, مردوں کی بھی ریلیاں, عورتوں کے بھی جلوس, جی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی, لیکن عمل میں ساری یکجہتی ظالموں کے ساتھ ہے. سارے طور طریقے ظالموں کے ہمارے اندر. اسی طرح فلمیں, اسی طرح ڈرامے, اسی طرح تماشے, میچ ہو رہے ہیں اور لوگ کھیل رہے ہیں, خود بھی لوگ کھیل رہے ہیں, گلی گلی میدان کرکٹ ہے. بڑا ظلم ہوا, بڑا ظلم ہوا. کوئی نہیں, تم مگر مچ کے آنسو بہا رہا ہے. گھر میں وفات ہو تو کرکٹ کھیلی جاتی ہے, بتلاؤ نا. باپ فوت ہو جائے, ماں فوت ہو جائے, بھائی فوت ہو جائے تو کرکٹ کھیلی جاتی ہے. یہ کھیل بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے. بڑا ظلم ہو رہا ہے. پتہ نہیں چل جائے گا کل قیامت کے دن؟ نہیں, مجھے بتلاؤ نا. گھر وفات ہو فلم دیکھی جاتی ہے, بولو. گھر میں وفات ہو تو شادی پہ ڈھول پیٹا جاتا ہے. گھر میں وفات ہو کرکٹ کھیلی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی طرح. تو اتنا ظلم ہو رہا ہے, لیکن بڑے بڑے نمازی ڈاریوں والے صبح صبح روز نہ وہ اسلحے کی طرح وہ بیگ پکڑے ہوئے ہیں, اور تیرے ہاتھ میں اسلحہ آنا تھا تو یہ حالات ہی نہ بنتے جو بنے ہوئے ہیں. یہ حالات ہی تیرے فلموں, ڈراموں اور کھیلوں تماشوں کی وجہ سے بنے ہیں, اور ظلم کرنے والوں نے تجھے بین بجا کے مست کیا ہے. یہ ان کی چال ہے. انہیں پتا ہے یہ قوم میدان میں نہیں شکست کھا سکتی, پر انہوں نے بین ہی ایسی بجائی ہے. یہ بیچارے اپنے آپ کے نہیں رہے, انہوں نے میدان میں کیا کرنا ہے. جاؤ ان کی کتابوں میں لکھا ان کی سازش ہے. انہوں نے کہا تھا ہم ایسے تماشے کریں گے, ایسے مقابلے ان کے درمیان کروائیں گے, ایسی کھیلیں ایجاد کریں گے, ایسا چکر چلائیں گے, یہ اپنے آپ کے نہیں رہیں گے, ہم سے انہوں نے کیا کرنا ہے. تو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ بیچارے صرف ریلی کے قابل رہ گئے ہیں, مارچ کے قابل رہ گئے بس ہیں. مجھے بتلاؤ نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی بھی ایسے موقع پہ کوئی ریلی نکالی ہے؟ دکھاؤ مجھے. آپ نے تو ہمت کے مطابق عمل کیا ہے. کیا اللہ اکبر. ایک تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام تھے, ان کے طور طریقوں سے مکمل بائیکاٹ کرتے تھے. ہماری دور بائیکاٹ میں بھی گئی تو کس حد تک مصنوعات چھوڑ دو ان کی. میرے پاس ایک مہمان ہے تو میں نے کہا چائے منگواؤں کے بوتل, کہتا ہے وہ آپ بوتل منگوانے لگے. میں تو بوتل چھوڑ گیا ہوں, ظلم تھوڑا کر رہے ہیں بوتل والے. میں نے کہا حد ہو گئی ہے. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی, ان کی دعوت قبول کر لی تھی آپ نے, انہوں نے اس لیے تو زہر ملایا تھا نا کہ آپ دعوت قبول کر لیتے تھے. لڑائی تھی ان یہودیوں سے, یہ تو آپ نے کوئی بائیکاٹ نہیں کیا. آپ یہودی بیمار کا پتہ لینے بھی چلے جاتے تھے. یہودی ہمسائے کو یہودی کر کے کہ ہمسایا ہے ہدیائی بھیج دیتے تھے, ہمسایا ہے. یہ تو نہیں آپ نے کیا کہ وہ بوتل ان کی ہے تو نہ پیو. آپ نے جب وفات پائی, آپ نے دانے ایک یہودی سے ادھار لیے ہوئے تھے اور آپ کی زیرہ اس کے پاس گروی تھی. مصنوعات کا بائیکاٹ کہاں ہے؟ تجارتیں ہوتی رہی, کاروبار ہوتا رہا, اس پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ صرف اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کا ایک بہانہ ہے. لو جی, میں ان کی بوتل نہیں پی رہا, ان کا صابن نہیں استعمال کر رہا, میں ان کی فلاں ہے نہیں استعمال کر رہا. مجھے بتلاؤ ایسا کرنے سے کیا ان مظلوموں کو کوئی فائدہ ہے اور ظالموں کا کوئی نقصان؟ اس نقصان میں تو ہمارے اپنے بھائیوں کا بھی نقصان ہوگا. کیوں جی؟ ہاں ان کی مصنوعات ہیں جو ہمارے ملک میں ہیں, اس کا نفع تو ہمارے مسلمانوں کو بھی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ وہ بتلاؤ. دکانیں مسلمانوں کی ہیں, سٹور مسلمانوں کے ہیں, ایجنسی ہولڈر مسلمان ہیں, ان کا نقصان ہوگا, اپنے مسلمانوں کا بھی ہوگا. یہ کیسا طریقہ ہوا؟
یہ صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، میں نہیں بوتل پیتا، وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ انڈیا والے ظلم کر رہے ہیں، اور فلم تو انڈین دیکھتا ہے، وہاں نہیں کہتا میں نہیں انڈین فلم دیکھتا، میں نہیں انڈین گانے سنتا، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ کرنے کا کام تو یہ تھا، ان کے عقیدے چھوڑو، ان کے طور طریقے چھوڑو، ان کی تہذیب گندی چھوڑو، یہ ہم نے نہیں کیا۔ سارا کچھ اسی طرح، مسجدیں ویران اسی طرح، شادی بیاہ پہ ڈول کی تھاپ پہ بھنگڑا اسی طرح، ساری رات ٹچ پہ فلمیں تماشے اسی طرح۔ یوں ایک دوسرے کو دکھاتا ہے ظلم بنا ہو رہا ہے، نہیں تم مگرمچھ کے آنسو نکال رہا ہے۔ اگر تیرے دل میں تکلیف ہوتی تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا جو ہو رہا ہے، پھر مسجدیں بھر جاتی ہیں، پھر التجائیں ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر دل میں فلسطینیوں کا دکھ ہوتا، سچی یکجہتی ہوتی، تو پھر ان پہ ظلم کرنے والے یہودیوں کا بچھایا ہوا جال ہم تار تار کرتے، نہ یہ کہ ہم بھی بڑے شوق سے دیکھتے کون جیت رہا ہے کون آ رہا ہے۔ ایک ڈبہ ہوتا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہو گیا اور وہ نام شاباش وہاں پہنچتی ہے، یہ یہاں بیٹھے پاگل ہوا جا رہا ہوتا ہے، بہت جناب خوش کیا تو نے، وہ جی یہ چکا مارا، یہ کیا وہ۔ کرنا کیا تھا اور کر دو کیا ہے، اور سمجھتے ہو باسی ہم نے ذمہ داری داری۔ اس مہلت میں جہاں ظالم کا امتحان، وہاں مظلوم کا امتحان، وہاں میرا اور آپ کا بھی امتحان۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ وہ مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں، وہ ان کی تہذیب کا بائیکاٹ ہے، وہ ان کی کھیلوں کا بائیکاٹ ہے، وہ ان کی فلم اور ڈراموں کا بائیکاٹ ہے۔ خوشی غمی کے موقع پہ جو ہم ان کی رسموں اور ان کے رواجوں کی نقلیں اتارتے ہیں، وہ بائیکاٹ کرو۔ کرنے کا کام تو یہ تھا۔ تو بہرحال آخری بات ظلم کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ ایک وقت تک مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن اللہ ظالم کو چھوڑتا نہیں، پھر یہ یاد رکھیں۔ تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے دنیا کی، قوم نوح نے مسلمانوں پہ ظلم کیا، آخر پوری قوم نوح غرق کر دی گئی۔ کون بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی پہ سوار ایمان والے تھے؟ قوم عاد تباہ کر دی گئی، کون بچا؟ ہود علیہ السلام بچے اور ان کے ایماندار ساتھی بچے۔ آخر ظالم پہ پکڑ آتی ہے۔ اسی طرح قوم سمود پہ اللہ کا پھر عذاب آیا، بچا کون؟ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھی آخر بچے جب اللہ کی مدد آئی۔ ایک وقت تک وہ ظلم کرتے رہے، جب اللہ کی پکڑ آئی تو اللہ کی پکڑ سے پیغمبر بھی بچ گیا، ایمان والے بھی بچ گئے، کافر سارے ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے جس دریا سے بنو اسرائیل جو سال سے مظلوم تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قیادت سے معجزہ روح کر کے آخر گزار لیے سارے بنی اسرائیل، اور ان مظلوموں کے سامنے ان کے دل ٹھنڈے کرنے کے لیے اللہ نے فرعون کو اسی دریا میں غوطے دے دے کے مارا۔ فرعون بھی مر گیا، اس کی ساری فوج اور قوم بھی مر گئی۔ جب اللہ کی پھر پکڑ آتی ہے نا، وہ تو صرف ہمارا امتحان ہو رہا ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آ گئی، یہ ظالم بچے گے نہیں۔ کب تک ظلم؟ یہ بچیں گے نہیں۔ پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی، پھر اللہ انہیں چھوڑے گا نہیں، نہ یہ بچ سکیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت ہے۔ اللہ کس طریقے سے ان کو پکڑتا ہے وہ اللہ کے علم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی ذخیرہ کر دیتا ہے، ان میں سے ایک ظلم ہے۔ دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے، ظالم کو آخرت میں بھی سزا دے گا۔ اللہ کو ظالم پسند نہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہ قوموں کے واقعات بیان کیے تو آخر میں تبصرہ کیا سورہ ہود میں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ فرمایا اسی طرح ہے پکڑ تیرے رب کی، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جب وہ ظالم ہو، اس کی پکڑ پھر دردناک بھی ہے، سخت بھی ہے، وہ ظالم کو پھر پکڑتا بھی ہے۔ اللہ کرے ان ظالموں پہ پکڑ ہماری زندگیوں میں آ جائے اور ہمارے سینے اور دل ٹھنڈے ہوں۔ اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔